مجھے یوں لگا جیسے کوئی نامعلوم شیطانی طاقت مجھے نازوں سے دور کرنا چاہتی ہے اور میں بالکل اکیلا ہوں، بے بس ہوں۔ پہلے اس طاقت نے مجھے جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ اس جہنم کی اذیت کو جھیلنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں صرف نازوں کے لیے زندہ رہنے پر مجبور تھا، اس لیے وہ سب کچھ میں نے برداشت کیا۔ اس جہنم سے نکل کے میں نہ جانے کس دنیا میں چلا گیا تھا جہاں مجھے اپنے پرائے کسی کی شناخت نہیں رہی تھی۔ میں یہ بھی بول گیا تھا کہ میں کون ہوں، لیکن اس حالت میں بھی نازوں کی جستجو میں کر رہا تھا۔ اچانک نازو مجھے مل گئی، لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ نازو وہ نازو نہیں تھی، لگتا تھا وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہے، کسی اور سیارے سے اتری ہے۔ وہ مجھے نہیں جانتی تھی، کسی کو بھی نہیں پہچانتی تھی۔ میرا یقین زیادہ پختہ ہو گیا کہ یہ وہی شیطانی قوت ہے۔ پہلے اس نے مجھے نازو سے دور کر دیا تھا، اب نازو کو مجھ سے دور کر دیا ہے، لیکن میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ نازو کو واپس حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد حالات بہتر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ اس شیطانی قوت کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ اگر وہ جادو تھا تو ہم اس کے اثر سے آزاد ہوتے گئے۔ کسی نے سفری عمل کرایا تھا تو اس کی نحوست کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اندھیرا اور دھند چھٹتی گئی اور صورتحال واضح ہونے لگی۔ ڈاکٹر انکل فرشتہ غیب کی طرح ہماری رہنمائی کرنے لگے اور ہم دنیا کو پہچاننے لگے، اپنے مسائل کو سمجھنے لگے، ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ جذبات کی ہم آہنگی نے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دیا، اور اب تم دیکھ رہے ہو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نازو بھی ٹھیک ہے، بس وہ اپنے ماضی سے گریز پا ہے۔ وہ صرف حال میں زندہ رہنا چاہتی ہے اور مستقبل کی بات کرتی ہے۔ کیا تم نے کبھی اس سے گزرے ہوئے وقت کی کوئی بات کی تھی جو کسی پرآزار تلخ یاد سے وابستہ ہو؟ ہاں، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اتنے دن تم کہاں تھی، تو اس نے حیرانی سے کہا، یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تم خود کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ تمہیں تو اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ خفا ہو گئی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے کون اغوا کر سکتا ہے؟ کسی میں ہے اتنی ہمت؟ میں نے ہنس کے کہا، بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ تم ٹاردن کی بچی ہو، مگر چودھری دلاور، شوکت رانا، ڈاکٹر شاہ کی تگڑم بھی تو کم نہیں ہے۔ پھر کیا رد عمل ہوا اس پر؟ کچھ نہیں۔ وہ ایک دم بلینک ہو گئی، اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میں تو کسی کو نہیں جانتی، کچھ اور نام بھی لیے، مگر اس نے تجھے ایسی حافظے کے دروازے ہی بند کر دیے تھے۔ تم نے ہمارے بارے میں پوچھا تھا؟ میں نے پوچھا تھا۔ تمہارا محسن، گل، رابعہ اور منظر کے نام اسے یاد تھے۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہی کہ آخر یہ سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں ہمیں چھوڑ کے؟ کئی سال تو ہو گئے، ہم سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا، کسی نے فون نہیں کیا، خط نہیں لکھا۔ میں نے کہا کہ یہ سالوں کی بات نہیں، تو کہنے لگی کہ اچھا مہینوں کی ہوگی۔ کتنے مہینے سے میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ میں نے اسے پھر یاد دلانے کے لیے کہا کہ یہ مہینوں کی نہیں، چند ہفتوں کی بات ہے۔ اس نے مان لی تمہاری بات؟ ہاں، بس میرا دل رکھنے کے لیے مان لی کہ اچھا تم کہتے ہو تو چند ہفتے ہی ہوں گے، مگر وہ لوگ ہیں کہاں؟ ایسی کیا مصروفیت ہے کہ وہ ہمیں دیکھنے تک نہیں آئے؟ اکیلے تم ہو جو میری تیمارداری میں دن رات ایک کر رہے ہو؟ یعنی اسے احساس تھا کہ وہ بیمار ہے؟ ہاں، وہ سمجھتی تھی کہ یہ ہاسپٹل ہے، لیکن اسے اپنی بیماری کی نوعیت کا علم نہیں تھا۔ اس نے کبھی تم سے نہیں پوچھا کہ مجھے کیا بیماری ہے، میں یہاں تک کیسے پہنچی؟ اس نے ڈاکٹر انکل سے پوچھا تھا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کہا کہ بیبی سوچو، ذہن پر زور دو کہ کیا ہوا تھا۔ نازو نے بہت کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، تو ڈاکٹر انکل نے کہا کہ بس یہی تمہاری بیماری ہے، جس دن تمہیں یاد آ گیا اس دن تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے غالب کو بھی کچھ بتانے سے منع کر دیا ہے، ٹھیک ہونے کے لیے تمہیں خود کوشش کرنی ہوگی۔ نازو نے بعد میں مجھ سے کہا کہ آخر میری یادداشت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میرے سر میں کوئی چوٹ آئی تھی؟ کوئی شدید ذہنی صدمہ ہوا تھا مجھے؟ میں نے بھی کہا کہ یہ تمہیں خود سوچنا ہوگا تاکہ تمہارا یہ مسئلہ یا مرض ختم ہو۔ اس کا علاج خود تمہارے ہاتھ میں ہے، اور میں ڈاکٹر انکل کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے کیس خراب نہیں کرنا چاہتا۔ بعض اوقات اس پر جنجلاہٹ سوار ہو جاتی، وہ مجھ پر بگڑتی، خفا ہوتی کہ تم میری مدد نہیں کر رہے ہو۔ پھر میں کہتا کہ اور میں یہاں کیا پکنک منا رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ دن بھر تمہارے ساتھ رہتا ہوں، رات بھر تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ پھر وہ شرمندہ اور جذباتی ہو جاتی تھی کہ غالب شاید اتنا میں کبھی تمہارے لیے نہ کر سکوں۔ میں نے کہا خدا نہ کرے کہ اس کی ضرورت پیش آئے۔ وہ میرے لیے پاگل پن کی حد تک جذباتی تھی، کہتی تھی کہ تم نے مجھے بچا لیا۔ میں نے کہا کہ بچانے والا تو خدا ہے یا پھر ڈاکٹر انکل کی کوشش ہے۔ تو وہ کہتی تھی کہ نہیں، تم نہ ہوتے تو ڈاکٹر انکل کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی، زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنے کے لیے زندہ رہنے کی آرزو تھی جس نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ تم محبت کی وہ زمین ہو جس کی انتہائی گہرائی تک میرے وجود کی جڑیں اتری ہوئی ہیں، اسی کے سہارے پر میں زندہ ہوں۔ زمین کے ساتھ جڑوں کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پودے اور درخت بھی سوکھ کے مر جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے
کبھی تم نہ رہے تو میں کہاں رہوں گی؟ بس ایسی باتیں کرتی رہتی تھی وہ۔ اسے بالکل یاد نہیں کہ ڈاکٹر شاہ نے اس پر کیا ظلم اور تشدد کیا تھا۔ نہیں، اسے ڈاکٹر شاہ کا نام بھی یاد نہیں۔ پھر تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر شاہ سے اس کی شادی تھی۔ غالب ایک دم بھڑک اٹھا۔ یہ کیا فضول بات ہے؟ میں نے کہا، یہ واقعی ایک فضول بات ہے جو ڈاکٹر شاہ نے مشہور کی تھی، پھر اس کا حوالہ دینے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ غالب، کیا تم نے نازو سے شادی کر لی ہے؟ نہیں۔ پھر نازو ایسا کیوں سمجھتی ہے؟ اس کی وجہ میں کیسے بتاؤں؟ بس اس کی خواہش ہے یا ایک خیال ہے جو اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ ظاہر ہے میں انکار نہیں کر سکتا، بحث کر کے دلائل دے کے اسے قائل نہیں کر سکتا کہ یہ سب مفروضات ہیں۔ پھر بھی یہ خیال اچانک حقیقت کیسے بن گیا؟ پھر وہی نامعقول بات، کیسے کا جواب تو ڈاکٹر انکل بھی نہیں دے سکتے۔ نازو نے خود ہی ایسا سمجھ لیا ہے کیونکہ وہ ایسا چاہتی تھی۔ میرا مطلب تھا یہ کب ہوا؟ چاہنے والی بات سے مجھے انکار نہیں۔ بس ایک صبح وہ اٹھی تو ایسی باتیں کرنے لگی جیسے ہماری شادی ہو چکی ہے۔ وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھیں یا دیکھی تھیں اس نے اپنی اور میری شادی سے منسوب کر لیں۔ شادی کے سین جو فلموں میں، ڈراموں میں، ناولوں میں اور گھروں میں نظر آتے ہیں، ان سب کو نازو نے جوڑ کے اپنی اور میری شادی کی پوری فلم بنا لی۔ اور ظاہر ہے اس میں سارا کمال اس کے مشاہدے، حافظے اور تصور کا ہے۔ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، تم نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، کس نے کون سے کپڑے پہنے تھے، کون کون شریک ہوا تھا، وہ ایسی تفصیل سے بتاتی ہے کہ کوئی سنے تو سچ مان لے۔ غالباً یہ خواب تھا۔ نازو کا کیا خیال ہے؟ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ پتہ نہیں، اس سے پوچھا بھی تھا میں نے تو وہ ہنسنے لگی کہ ایسا تو برسوں بعد ہوتا ہے کہ شوہروں کو شادی کا دن یاد نہیں رہتا۔ مذاق سمجھی وہ میری بات کو۔ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ شادی کو زیادہ دن نہیں گزرے۔ غنیمت ہے کہ وہ سب باتیں خود کرتی ہے، مجھ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ جب سے تم یہاں ہو، میں نے قدر تذبذب کے ساتھ کہا، اور جب سے نازو یہ سمجھنے لگی ہے کہ تم میاں بیوی ہو، تب سے تمہارے تعلقات کی نوعیت میں کوئی فرق پڑا ہے؟ میرا سوال بہت گول مول تھا مگر غالب سمجھ گیا۔ تیرا مطلب ہے کہ میں کیا خود کو اس کا شوہر سمجھنے لگا ہوں؟ یار، یہاں تو ہی اس کا تیماردار تھا، تم ایک ہی کمرے میں تھے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ تنہا ہو تو صاف پوچھ لے یار کہ کیا تمہارے درمیان ازدواجی تعلقات ہیں؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کیا نازو نے کبھی کوشش نہیں کی؟ میرا مطلب ہے یہ تو ایک فطری سی بات ہوتی، تو لاکھ اجتناب کرتا۔ ہاں، مجھے خاصی مشکل پیش آتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر انکل سے مدد مانگی۔ انہوں نے کہا کہ نو پرابلم، وہ تم سے پہلے سو جائے گی۔ تم دونوں کھانا تو ایک ساتھ ہی کھاتے ہو نا، کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ گزارنا تو کوئی مشکل نہیں، وہ مطمئن ہو کے سو جائے گی۔ صبح تم اس سے پہلے اٹھ جاؤ گے، لیکن اس پر یہی ظاہر کرنا کہ اس کے ساتھ ہی تھے۔ اسے تمہارا بیڈ بالکل صاف نظر آئے، ایک شکن بھی نہ ہو چادر میں۔ میں نے ہنس کے کہا، اور یہ ڈرامہ چلتا رہا۔ مجبوری تھی یار۔ ایک طرف وہ میرے اتنے قریب تھی، میری دسترس میں تھی اور خود کو میرے سپرد کر چکی تھی۔ اس کے ذہن میں احساس جرم و گناہ بھی نہیں تھا اس کا دل رکھنے کے لیے، بلکہ اس کو ذہنی طور پر مطمئن رکھنے اور احساس تحفظ عطا کرنے کے لیے شوہر کا کردار ادا کرنا بھی میرے لیے لازمی تھا۔ دوسری طرف احتیاط کے تقاضے تھے۔ ڈر تھا کہ کہیں جذبات کی شدید رو مجھے تنکے کی طرح نہ بہا لے جائے، مجھ سے شجر ممنوعہ کو چکھ لینے کا گناہ آدم سرزد نہ ہو جائے، اور اس کی پاداش میں اپنی محبت کی جنت سے نکل کے میں ندامتوں کی پستی میں گر جاؤں۔ اب میں تجھ سے کیا چھپاؤں؟ کسی اور کے سامنے تو میں ایسی بات بھی نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات مجھے اس کے ساتھ سونا پڑتا تھا، وہ مجھ سے چمٹ کے سو جاتی تھی۔ میں دل ہی دل میں ڈرتا رہتا تھا، خدا سے امان مانگتا رہتا تھا کہ مجھ سے قبل از وقت کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ مجبوری کا عذر اپنی جگہ، غلطی تو غلطی ہی رہتی ہے۔ اگر کوئی کسی سے گن پوائنٹ پر زیادتی کرے تب بھی احساس ندامت تو ختم نہیں ہوتا، خواہ دنیا کی نظر میں یا قانون کی نظر میں یہ مجبوری ہو۔ اس کی باتیں، اس کا رویہ بالکل بیویوں جیسا ہوتا تھا، مگر میں ٹالتا تھا، بہانے کرتا تھا۔ کبھی اچانک اٹھ جاتا تھا۔ ایک بار اس نے کھانا نہیں کھایا، کہنے لگی بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا غالب، آج تو تم مارے گئے، آج یہ خود بھی نہیں سوئے گی اور تمہیں بھی نہیں سونے دے گی۔ خیر، اس وقت میں نے طے کر لیا تھا کہ نازو کے ذہن سے یہ خوش فہمی دور کرنے کے لیے سچ کی کڑوی گولی زبردستی اس کے حلق سے اتارنی پڑی تو میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کا دماغ خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، میں شادی سے پہلے اس کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ میں اسے بتا دوں گا کہ یہ سب اس کے ذہن کی اختراع ہے اور دماغ کا فطور ہے۔ لیکن پھر مجھے ایک بہانہ سوچ گیا۔ میں کھانے کے بعد پیٹ پکڑ کے ہائے ہائے کرنے لگا اور ڈاکٹر انکل نے مجھے آدمی کی دوا دی جو میں نے بڑے شوق سے پی لی، مگر نازو رات بھر جاگتی رہی اور میں جب آنکھ کھلتی کرانے لگتا۔ مجھے غالب کی حالت کا تصور کر کے بہت ہنسی آئی۔ اب یہ بات چھڑ گئی ہے تو ایک دو سوال اور کر لوں؟
آپس کی بات ہے، اور ہم میں کون سا پردہ ہے شرم کا؟ ہوگی کوئی بے شرمی کی بات؟ ہاں اگر تم سمجھو، ورنہ یہ ایک بیمار عورت کی ذہنی کیفیت کا حال ہے۔ وہ تم سے زیادہ مجبور تھی، تمہیں اپنے ذہن پر اختیار تھا، اسے نہیں تھا۔ اس پر ایک لطیفہ عرض ہے، امید ہے کہ آپ نے سنا ہوگا۔ کسی خاتون نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے شوہر خود کو چوہا سمجھنے لگے ہیں، بلی کو اور چوہے دان کو دیکھتے ہی کانپنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ انہیں محبت سے یقین دلائیں کہ وہ مرد ہیں اور آپ کے شوہر ہیں۔ بیوی نے کہا، میں نے تو بہت سمجھایا، مگر ڈاکٹر صاحب بلی تو میری بات نہیں سمجھتی نا۔ غالب نے کہا، اس لطیفے میں مجھے کیا سمجھا جا سکتا ہے، شوہر، بیوی یا بلی؟ میں نے کہا، تیرے ذہن میں تو بیوی کی سوچ نہیں تھی نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا عرصہ تو رابعہ کے ساتھ رہا، کہاں کہاں بھٹکتے پھرے تم دونوں، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کبھی تیرا دماغ بھٹکا تھا؟ نہیں، دراصل ہم دونوں کے دماغ صحیح تھے، یہاں نازو کا بالکل ٹھیک نہیں تھا اور تیرا کچھ خراب تھا۔ کیا کبھی نازو نے تیری بے التفاتی کا شکوہ نہیں کیا؟ یہ نہیں کہا کہ روز منہ پھیر کے سو جاتے ہو؟ نہیں۔ صبح افسوس یا معذرت بھی نہیں کرتی تھی کہ وہ خود اتنی جلدی سو گئی تھی؟ یار اب کیا میں سارے ڈائیلاگ سناؤں؟ وہ سب سنسر کی زد میں آتے ہیں، نو بیاتا میاں بیوی کی گفتگو بہت پرائیویٹ ہوتی ہے۔ بس میں نے اسے کسی نہ کسی طرح مطمئن رکھا کہ ہم میاں بیوی ہیں اور ہمارے ویسے ہی تعلقات بھی ہیں۔ نہ بچے، میں نہیں مانتا کہ وہ مان گئی ہو۔ معلوم ہے اس نے ایک دن کیا پاگل پن کیا، خالی بنس پڑا۔ میرا خیال ہے کچھ بد ہضمی تھی یا شاید ہچکی آئی۔ اس نے ڈاکٹر انکل کی وائف سے کہا کہ غالباً میں امید سے ہوں۔ یہ افسوس کی بات تھی، مگر مجھے بھی بے ساختہ انسی آئی۔ یار غالب، تو اب اس سے شادی کر ہی لے، اب تو زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ وہ کیوں؟ یار پہلے اسے یقین دلاؤں کہ شادی وادی کچھ نہیں ہوتی تھی، اور ابھی تک یہ سب ڈرامہ تھا۔ میں اسے بے وقوف بنا رہا تھا، وہ تو جان سے مار ڈالے گی مجھے یا پھر پاگل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ہاں یہ تو مشکل ہے، خیر اس کا بھی کوئی حل تلاش کر لیں گے۔ اتنا عرصہ میں اس پریشانی میں مبتلا رہا، صبح سے شام تک شور کا کردار ادا کرنا اور ساتھ ہی خود کو شور بننے سے بچانا۔ یہ ڈاکٹر انکل کو معلوم تھا؟ ہاں، انہوں نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں بھاگ جاتا نازو کو چھوڑ کے۔ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بتایا؟ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اس کا رابطہ پھر زندگی کے حقائق سے ہوگا تو نازو خود سمجھ جائے گی کہ خواب اور خیال کو اس کے تصور نے حقیقت بنا رکھا تھا۔ جیسے آدمی فلم دیکھتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ وہ فلم دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اندھیرے میں اس کے سامنے اسکرین پر جو کچھ ہے محض ایک عکس ہے، اس کے باوجود لوگ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ جب ہیرو کے ہاتھوں ویلن کی درگت بنتی ہے اور خواتین خوب آنسو بہاتی ہیں، جب ظالم شوہر یا سوتیلی ماں کے مظالم کے المناک مناظر سامنے آتے ہیں، جذبات کا کھیل ایسا ہی ہوتا ہے۔ آدمی جب 3 گھنٹے بعد حال سے باہر آتا ہے تو نارمل ہو جاتا ہے، ایسے ہی اچانک نازو بھی نارمل ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ اسے سینما ہال سے نکالا جائے؟ ہاں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، صبح ہم ڈاکٹر انکل سے اجازت لیں گے اور تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے کہا، شاید وہ اتنی جلدی اجازت نہ دیں۔ ہم ان سے کب اجازت مانگ رہے ہیں؟ ہم تو بس شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے کہ خدا حافظ۔ نازو بھی ٹھیک ہے اور غالب بھی، جو 1-2% خرابی ہے کہیں تو ہم سب مل کے ٹھیک کر لیں گے۔ غالب نے کہا، تم سب نے بھی ہماری کوئی خبر نہیں لی؟ خبر کیا لیتے، ہم خود بے خبر بنے ہوئے تھے، خبروں کی زینت تھے۔ غالب نے معذرت کی، میں نے تو اخبار بھی نہیں دیکھا عرصے سے۔ ہاں، آپ تو دوسری دنیا میں تھے، آدم و حوا کی حیثیت میں، شجر ممنوعہ اور شیطان کے ساتھ۔ خیر چھوڑ اب اس ذکر کو، یہ بتا خبریں کیا تھی؟ غالب بولا، میں نے گھڑی دیکھی، 1 بج رہا ہے بیٹے، بجنے دے، بیوی مارے گی، پوچھے گی کہاں آوارہ گردی کر رہے تھے۔ یہ بیویاں بہت چڑتی ہیں ایسے لنگوٹیے یاروں سے جن کی صحبت میں وہ گھر کا راستہ بھول جائیں۔ غالب نے کہا، میں مار کھا لوں گا، پہلے بھی کھاتا تھا اور زندگی بھر کھاؤں گا شاید۔ بیوی ہی قسمت سے ایسی ملی ہے، مار داڑ سے بھرپور۔ میں نے خاصی اختصار سے کام لیا اور اسے تازہ ترین صورتحالات سے آگاہ کر دیا۔ ہم ٹہلتے ہوئے واپس پہنچے تو رابعہ اور نازو مختصر سے باغ میں کرسیوں پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ تن سے کہیں گی کہ آگے خیر سے لوٹ کے گھر، اور ہم بدھو کی طرح سر جھکا کے کہیں گے کہ جی کچھ دیر ہو گئی، مگر انہوں نے تو ہمارے آنے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ وہ اپنی باتوں میں اتنی ڈوبی تھی کہ انہیں ہمارے اندر جانے کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہم نے باہر آ کے انہیں ڈانٹا، یہ کیا بک بک لگا رکھی ہے، پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ رابعہ نے کہا، معلوم ہے، خود سونے کا ارادہ نہیں ہے تو ہمیں سونے دو۔ غالب بولا، سو رہے تھے تو اٹھ کے کیوں آئے، ہمیں چکر دیتے ہو؟ رابعہ بولی،
ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کو۔ چکر شکر، میں نے کہا۔ ویسے بھی ہم کچھ لے تو نہیں رہے تم سے، اگر چکر دے رہے ہیں تو تمہیں کہنا چاہیے تھینک یو، غالب نے کہا۔ میں نے اور غالب نے ڈرائنگ روم کے قالین پر کشن ڈال کے ڈیرا جما لیا اور لیٹتے ہی سو گئے۔ غالب نے لیٹتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے، آج تو چین سے سونا نصیب ہوگا۔ میں نے کہا، بیٹے تمہاری عادت تو نہیں بگڑ گئی؟ مجھ سے ذرا دور رہنا ورنہ ایسی لات ماروں گا کہ فٹ بال کی طرح کھڑکی سے باہر جا کے گرے گا۔ صبح ناشتے کی میز پر پہنچنے سے پہلے رابعہ نے مجھے پکڑ دیا۔ وہ سخت تشویش میں مبتلا تھی۔ یہ نادو کا کیس تو بہت سیریس ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میرا اور تمہارا کیس بھی خاصا سیریس ہے۔ وہ پاگل لڑکی کہہ رہی تھی کہ وہ امید سے ہے۔ اللہ مبارک کرے۔ میں نے کہا، کیا تم نہیں ہو؟ سکندر، یہ بدتمیزی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا ہے کہ کیا مستقبل کے بارے میں بھی تم پر امید نہیں ہو؟ میں نے معصومیت سے کہا، وہ تو میں بھی ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ مگر آخر ہوگا کیا، لڑکا یا لڑکی؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ بےہودہ بکواسی۔ اس نے مجھے تکیے سے مارنا شروع کیا۔ آخر تم پر بھی اثر ہو گیا نا۔ میں نے اپنا دفاع کیا۔ پورا جملہ سنا نہیں، گالی گلوچ شروع کر دی۔ میں کہنے والا تھا کہ لڑکا یا لڑکی کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل فکر مت کرو، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہنسنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہو تم، کچھ نہیں ہونے دو گے؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ یہ میں شادی کے بعد بتاؤں گا۔ اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں جتنا تم کو نظر آتا ہوں۔ ہماری حکومت خود چاہتی ہے۔ سکندر میں قتل کر دوں گی تمہیں، وہ دانت پیس کے بولی۔ میں نازو کی بات کر رہی تھی۔ تو میں بھی نازو کی بات ہی کر رہا تھا۔ میں نے کہا، اپنی نہیں۔ ہمارے تو سال میں 2 ہوں گے، ربیع کی فصل اپریل میں اور پھر خریف کی نومبر میں۔ وہ ضبط کی کوشش کے باوجود ہنس پڑی۔ سخت ڈھیٹ اور بے شرم چیز ہو۔ دیکھو ڈارلنگ، جو بھی نازو نے تمہیں بتایا ہے نا کل رات، وہ سب غلط ہے، بے بنیاد ہے، بکواس ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ جب تمہارے راز و نیاز جاری تھے نا، تو میں نے تمہاری صورت بھی ملاحظہ فرما لی تھی اور تمہاری نازو کی شکل بھی۔ وہ تو خیر ہے پاگل، تم اس سے زیادہ پاگل ہو رہی تھی۔ جیسے دلہن شب عروسی کے بعد میکے لوٹتی ہے تو سیلیاں گھیر لیتی ہیں اسے، اور پھر انتہائی سنسنی خیز مگر سنسر کے قابل آپ بیتی بڑے خشوع و خضوع سے سنتی ہیں۔ ایسے ہی تم بھی سن رہی تھی۔ نازو نے تمہیں جو بتایا سب تصوراتی ہے، غیر حقیقی ہے۔ اس کی خواہشات کا عکس ہے جسے اس نے حقیقت بنا لیا ہے اور اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ غلط خیال ہے آپ کا۔ اس نے اتنی تفصیل سے، اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ میرے دماغ میں بھی سارے ٹوٹے ہیں، کچھ فلموں کے، کچھ ناولوں کے، کچھ اپنے مشاہدے کی بات ہے۔ بے وقوف لڑکی، میں تمہیں ملکہ الیزابتھ کے ساتھ بکنگھم پیلس کے اندر اس کی خوابگاہ کا حال سنا سکتا ہوں۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ اس نے مجھے کیسے چوری چھپے بلایا، کیسے میں اندر پہنچا، اور پھر صبح تک ملکہ عالیہ نے کیا کہا اور کیا کیا۔ صبح مجھے کیسے نکالا گیا با عزت طور پر، کون سی شاہی گاڑی مجھے چھوڑ کے گئی، اور یہ سب اتنا سچ ہوگا کہ تمہاری عقل چکرا کے رہ جائے گی۔ کوئی بھی تصدیق کر لے، اگر ایک ایک لفظ غلط ثابت ہو جائے تو میں مجرم۔ میں نے ملکہ کو دیکھا ہے، اس کے بیڈ روم کی تصاویر دیکھی ہیں، لندن میں تھا تو شاہی گاڑیاں آتے جاتے دیکھی تھی۔ بکنگھم پیلس کے باہر کھڑے ہوئے سینکڑوں سیاح ہر روز آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ شاہی محل کے خدا میں خاص اور عملے کے حوالے سے محل کے اندر کی ایسی ایسی کہانیاں وہاں کے ان اخباروں میں شائع ہوتی ہیں جو بے پر کی اڑانے میں مشہور ہیں اور جنہیں ہم چیتھڑے کہتے ہیں، وہاں ٹیبلائڈز کہا جاتا ہے۔ رابعہ میری بات نہیں سن رہی تھی بلکہ اس جھوٹ پر غور کر رہی تھی جو گزشتہ شب نازو نے بڑی تفصیل سے اور پورے اعتماد کے ساتھ بولا تھا۔ ساری بات تمہیں پھر بتاؤں گا، غالباً کوئی ہمیں پکار رہا ہے، ناشتے کے لیے آوازیں دے رہا ہوگا۔ کچھ معلوم ہے کیا وقت ہوا ہے؟ یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ میں نے اس کے گالوں پر چٹکی لینے کی کوشش کی۔